بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان میں تخریب کاری کے بڑھتے واقعات کے سبب پاکستان اور افغانستان کے مابین سخت اور تلخ بیان بازی سے بڑھ کر سرحدی کشیدگی میں بدل چکی ہے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جھڑپوں میں 23 پاکستانی مارے گئے ہیں جبکہ 29 فوجی اہلکار بھی زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ 200 سے زیادہ طالبان اور اس سے منسلک شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا تھا کہ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ پر جوابی کارروائی میں پاکستانی فورسز نے طالبان کی متعدد پوسٹوں، کیمپوں، ہیڈ کوارٹرز اور شدت پسندوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے افغانستان پر مختلف حملوں کے جواب میں کی گئی کارروائیوں میں پاکستان کے 58 سیکیورٹی اہلکاروں کو مار دیا گیا ہے جبکہ 30 زخمی ہوئے ہیں۔ کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ جوابی کارروائی کے دوران پاکستان کی 20 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد یہ واپس کر دی گئیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستانی فوج نے بھی سرحد پار طالبان کی 21 سے زائد پوسٹوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے، جبکہ ڈی جی اے ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں محفوظ ٹھکانے پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور لگاتار ہو رہے ہیں۔ ادھر بھارت میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانیوں کا حوصلہ نہ آزمائیں اور انہیں زیادہ نہ چھیڑیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے انگریز سے پوچھیں، سوویت یونین سے پوچھیں، امریکہ سے، نیٹو سے پوچھیں، تاکہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ کھیل صحیح نہیں ہے۔ دوستو، بندہ اس وزیر سے کہے کہ پاکستان افغانستان کی عوام کو نہیں چھیڑ رہا بلکہ ان پالتوں کو چھیڑ رہا ہے جس سے بدقسمتی سے پاکستان نے اس سے پہلے پالا ہے۔ اور بندہ اس وزیر سے پوچھے کہ تم بھارت میں بیٹھے کیا کر رہے ہو، یہی بھارت پہلے آپ لوگوں کو غلازت کہا کرتا تھا۔ 40 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو بھائیوں کی طرح پاکستان میں رکھا اور اب تم بھارت میں پہنچے ہوئے ہیں مودی کے چٹنوں میں۔ چھیڑ پاکستان کو تم لوگ رہے ہو یا پاکستان میں آئے دن تم تخریب کاری کرتے ہو؟ پاکستان تمہیں پیار سے سمجھا چکا ہے اور پیار سے سمجھا رہا ہے، لیکن کب تک؟ دوستو، پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات تاریخی لحاظ سے ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی کی نوعیت قدرے مختلف ہے، کیونکہ اس بار کابل میں صدر اشرف غنی یا حامد کرزئی کی نہیں بلکہ افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے۔ ماضی میں کابل کی حکومتیں پاکستان پر الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ طالبان پاکستان سے افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن اس بار پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی پاکستان پر حملے کر رہی ہے اور افغان طالبان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا بلکہ ان کو امداد بھی پہنچا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سانپ سیڑھی جیسے تعلقات میں ایک نیا موڑ اس وقت دوستو آیا جب افغان طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اپنے دورے پر بھارت پہنچ گئے۔ وہی بھارت جو کبھی ان لوگوں کو غلازت کہا کرتا تھا۔ پاکستان کے لیے انڈیا کی افغانستان میں دوبارہ آمد نے دوستو وہاں کی سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے خدشات اور تحفظات کو مزید بڑھا دیا ہے، تو پھر پاکستان کیوں نہ کارروائی کرے؟ دوستو، بھارت افغانستان کے ذریعے اب پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور افغانستان میں انڈیا کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔
اور افغانستان کی جانب سے پاکستان میں تخریب کاری ایکسپورٹ کرنے کے سبب پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگڑ رہے ہیں۔ دونوں ممالک میں اعتماد کا دوستو شدید فقدان ہے۔ افغان طالبان پاکستان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہے ہیں اور مسلسل دباؤ کے سبب افغان طالبان بھارت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جو پاکستان کی شکست کے مترادف ہے۔ دونوں ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی عدم اعتمادی، انڈیا کے ساتھ تعلقات اور ٹی ٹی پی کے مسلسل پاکستانی فوج پر حملوں نے خطرناک صورتحال کو جنم دیا ہے، اور ایسے میں طالبان سے قطع تعلق پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ دونوں ممالک دوستو جو ماضی میں اپنے تعلقات کو تاریخی اور برادرانہ قرار دیتے تھے، ایسا کیا ہوا کہ پاکستان افغانستان کے لیے دشمن یا احسان فراموش جیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ امریکہ کے افغانستان سے انخلا ممکن بنانے کے لیے امن معاہدے میں پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ کابل میں صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے اور افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اب کابل میں بننے والی حکومت پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی، کیونکہ عمومی خیال یہی تھا کہ افغان طالبان کسی حد تک پاکستان کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان سمجھتا تھا کہ 90 کی دہائی کی طرح پاکستان اس بار بھی طالبان قیادت پر اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھے گا، لیکن طالبان پاکستان کی پراکسی ہونے کے تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے آگے نمبر بنا رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ وہاں موجود ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی، اور پاکستان کو لگتا تھا کہ سرحد پر حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان میں تخریب کاری بڑھ گئی ہے اور افغانستان کہتا ہے کہ وہاں کوئی محفوظ ٹھکانے نہیں ہیں۔ یہی دوستو وہ پوائنٹ ہے جس نے اختلافات کو بڑھاوا دیا ہے، کیونکہ اس معاملے پر دونوں کی پوزیشنیں بدل چکی ہیں۔ جبکہ پاکستانی آرمی ڈی جی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں محفوظ ٹھکانوں کو پاکستان کے خلاف تخریب کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے۔ اس سے پہلے انڈیا میں موجود ایک پریس کانفرنس کے دوران افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ جس ملک کے جو مسئلے ہیں وہ خود حل کرے، جس کا جواب دیتے ہوئے پاکستان نے کہا تھا کہ تخریب کاری پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے کئی مرتبہ افغانستان کو تخریب کاروں کی افغانستان میں سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہے، لیکن اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ دوستو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ افغان طالبان دیگر حکومتوں کے برعکس روایتی حکومت نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایک ایسے گروہ کے طور پر اقتدار میں آئے ہیں جن کے تاریخی طور پر ٹی ٹی پی سے تعلقات وابستہ رہے ہیں۔ وہ ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سچائی تو دوستو یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو افغانستان سے ختم یا بے دخل کر دیں تو یہ ایک ناقابل عمل خیال ہے۔ پاکستان کو جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہوگا، جس طرح اب اس نے کیا ہے، لیکن دیر کر دی بہرحال درست کر دیا۔ اگر کوئی دوستو سمجھتا ہے کہ اس گھمبیر صورتحال میں پاکستان کو جامع حکمت عملی اپناتے ہوئے خود بھی عملی اقدامات کرنے ہوں گے اور افغانستان کو بات چیت کے ذریعے یہ سمجھانا ہوگا، لیکن دوستو میں بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستانی آرمی نے اس سے پہلے کئی دفعہ افغانستان کو شواہد کے ساتھ سمجھایا، یہاں سے کئیوں نے ان کے دورے بھی کیے، لیکن وہ سمجھ نہ سکا۔ اب جو طریقہ کار فوج کا ہوتا ہے، آرمی کا ہوتا ہے، اسی حساب سے سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی کی۔ اور ویسے بھی پاکستانی آرمی کا صرف افغان طالبان پر انحصار کرنا مسئلے کا حل نہیں تھا، اس کا حل صرف آپریشن تھا جو کہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف دوستو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے افغانستان میں انڈیا کی موجودگی ہمیشہ سے ہی بہت حساس معاملہ رہا ہے۔ ایسے میں افغان طالبان اور پاکستان کے خراب تعلقات نے انڈیا کو ایک بار پھر افغانستان میں جانے کا موقع دے دیا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا افغانستان جا کر پاکستان سے اپنی بری ترین شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انڈیا ایک اور نئی دلدل میں پھنس جائے گا۔ انڈیا کے اپنے اندرونی حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ ٹیرف کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ جب کسی ملک میں بھوک پڑتی ہے تو اس کی اندرونی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کبھی آپ نے انڈیا کے ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکہ انڈیا کو چائنا کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا تھا، لیکن انڈیا نے انکار کر دیا۔ اب امریکہ بھارت کے ساتھ وہ کرنے جا رہا ہے جو امریکہ سمجھتا ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں کہتا رہا ہوں کہ امریکہ سے دوستی ایک بری چیز ہے، اب دشمنی اس سے بھی کہیں زیادہ بری۔ امریکہ پاکستان کو دوستی میں خراب کرے گا اور انڈیا کو دشمنی میں۔ حالانکہ ان دونوں ممالک کو بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، لیکن بھارت کچھ اور ہی کھیل کی طرف اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے۔ بھارت کا افغان طالبان کے ساتھ تعلق بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کسی بھی ملک کے ساتھ اس کے بھارت کے تعلقات درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر افغان طالبان کے ساتھ کیوں یہ درست کر رہا ہے؟ اس کو تو دوستو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور انڈیا کے بیانات سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ایڈوینچر کرے گا۔ افغانستان کی انڈیا میں سہولت کاری جاری رہے گی۔ حالانکہ انڈیا اور افغانستان کے دو طرفہ تعلقات پر پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوستو ماضی میں انڈیا نے افغانستان میں پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ کیا تھا، یعنی طالبان مخالف گروہوں کو سپورٹ کیا تھا اور طالبان کو غلاظت کہا کرتا تھا۔ انڈیا نے افغانستان میں کافی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور طالبان بھی اپنی شاید تنہائی دور کرنے کے لیے علاقائی ممالک سے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو طالبان کی انڈیا سے بڑھتی ہوئی قربت پاکستان کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ جو طالبان کبھی پاکستان کے اتحادی سمجھے جاتے تھے، آج وہ بھارت سے روابط بڑھا رہے ہیں، اور وزیر خارجہ کا انڈیا کا دورہ دراصل افغانستان میں پاکستان کی ایک علامتی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے افغانستان میں پاکستان کی طرح طالبان پر کوئی سرمایہ کاری کیے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، جبکہ پاکستان نے آپ جانتے ہیں کہ طالبان پر کتنا خرچ کیا اور کتنے پاپڑ بیلے تھے، جبکہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ افغانستان میں طالبان پر کوئی سرمایہ کاری کیے بغیر بھارت اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے۔ ماضی میں انڈیا کی افغانستان میں موجودگی دوستوں مختلف وجوہات کی بنا پر تشویش کا باعث رہی ہے، اور اب تمام تر تناؤ کے باوجود پاکستان اور افغانستان کو آپس میں بیٹھ کر معاملات سلجھانے ہی پڑیں گے۔ سفارتی گنجائش پیدا کر کے بات چیت شروع کریں، اور اس کے لیے چائنا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ چائنا کے پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ اچھے مراسم ہیں۔ افغان عبوری حکومت کے وزیر امیر خان متقی بھی کہہ چکے ہیں کہ ایسے حملے کر کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، اور افغانستان کی تاریخ گواہ ہے کہ زور زبردستی سے مسئلے حل نہیں کیے جا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت کا اور تعاون کا دروازہ کھلا ہے، تو دوستو پاکستان کو بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کئی بار بات چیت بھی کر چکا ہے، پاکستان سے کئی وزراء بھی وہاں پہ ان سے دورے کر چکے ہیں، افغانستان کے دورے کر چکے ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل کوئی نہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ سب باتیں کہنے کو تو ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان کسی کی بھی بات نہیں مان رہا۔ لیکن دوستو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ افغانستان انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے، جس کے لیے پاکستان کہتا ہے کہ سرحد پار ہونے والی تخریب کاری ختم ہونی چاہیے۔ حالانکہ دونوں ممالک کو سوچنا چاہیے کہ دونوں ممالک کے تحفظات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری بات دوستو یہ بھی ہے کہ افغانستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان اسے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ماضی میں ڈکٹیٹ کرتا بھی رہا ہے۔ ہمیں بھی دوستو یہ تاثر رد کرنا ہوگا۔ افغانستان اپنی پالیسیاں بنائے، لیکن ہماری ترجیح صرف یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر تخریب کاری ختم ہو۔
پاکستان کی افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور ہزاروں لوگ یومیہ بنیادوں پر دوستوں سرحد سے آر پار جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کے مابین تعلقات جیسے بھی ہوں، لیکن عوامی سطح پر سرحد کے آر پار قبائلی آباد ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں اور تعلقات بھی ہیں۔ افغانستان کے جو جائز مطالبات ہیں انہیں پورا کیا جائے تاکہ افغان عوام پاکستان سے ناراض ہونے کی بجائے اس پر اعتماد کرے، اور اگر دوستو ایسا ہو گیا تو کابل میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، اسے مجبوراً افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کم کرنا ہی ہوگی۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ دوستو، اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکیہ کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مقررہ حدود میں واپسی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی نے غزہ کا دورہ کیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف حماس نے کہا ہے کہ غزہ خالصتاً فلسطین کا داخلی معاملہ ہے اور اس حوالے سے غیر ملکی سرپرستی قبول نہیں کی جائے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے بعد ہزاروں فلسطینی اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے شروع ہو چکے ہیں اور امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس نے ملبے تلے دبی انسانی باقیات کی تلاش کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور اب تک 155 باڈیز نکالی جا چکی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔